السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی کہ جو صفات ہیں وہ صفات سب سے اعلیٰ صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 اسماء اور صفات ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی صفات کے ساتھ ہمارا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، رزق دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اگر ہم پڑھیں گے، اس کے صفات کے ساتھ اس کی تعریف جڑ کر ہے۔ اللہ کی تعریف جتنی بھی ہم بیان کریں بہت کم ہے، اور اس کی تعریف اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اگر ساری کی ساری بھی اس کی تعریف پر محنت کرے، اس کے باوجود بھی اس کی تعریف ختم نہیں ہوتی۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت الغفور، تو اسی کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کا حکم دیتا ہے، معاف کرنے کی نصیحت مسلمانوں کو سکھاتا ہے۔ معاف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ معافی ایسی جگہ پر خاص طور پر بہت بڑی صفت ہے جہاں پر غلطی سامنے والے کی ہو اور ہم صحیح ہو، اور ہم پر وہ الزام لگایا گیا ہو، اس کے بعد میں معلوم ہو کہ ہم بری ہیں اور غلط وہ ہے، وہ اصل مجرم ہے، تو ہم اسے اس کے باوجود بھی معاف کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر دوسرے انداز میں اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو معاف کرنا یہ صفت اس معاملے میں بہت ہی زبردست واقع ہوتی ہے جہاں پر ہم صحیح ہیں اور سامنے والا غلط تھا، تو ہم صحیح ہونے کے باوجود، ہم حق رکھنے کے باوجود بھی سامنے والے کو معاف کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ صفت ہے۔ معاف کرنے سے ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم آپسی تعلقات بہت ہی اچھے بنا سکتے ہیں، اتنے اچھے بنا سکتے ہیں کہ دشمن بھی پگھل کر ہمارا دوست بن جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ برا معاملہ ہو، اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تو اس کو اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپس میں جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جا کر وہ بہت ہی اچھا دوست اور رحم دل دوست بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائے۔ کئی ایسے دشمن تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے پھرتے تھے، رسول کا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی درگزری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لوگوں کے دلوں میں ایسا اتر گئی کہ ان کو ساری دنیا میں اسلام پسند آنے لگا، اور ساری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے انسان نظر آنے لگے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفت پوری عمل کر کے دکھا دیے کہ معاف کرنے سے کیا کچھ فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی اتنا زیادہ بیان کیا ہے کہ ہر عبادت کا بدلہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیا کہ ہم نے ہر عمل پر نیکی دیں گے، ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا کر دیں گے، مگر چند ایسے اعمال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اجر نہیں بتایا۔ تو معاف کرنا، درگزری کرنا بھی یہی معاملہ ہے کہ معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد اجر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، جو برا کرے اس کا بدلہ بھی برا ہی ہے۔ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی برا سلوک ہونے کے باوجود بھی وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اسے اصلاح کرتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ بے حد اسے بدلہ دے گا۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ہم کو معلوم ہوا
کہ ظلم اور درگزری ایک دوسرے کے مکمل تضاد ضد کے صفتیں ہیں۔ جو انسان معاف کر دیتا ہے اور جو انسان معاف نہیں کرتا تو وہ اگر قصاص حد سے ذرہ بھی بڑھ کر لے لے تو ظلم میں شمار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی اور درگزری کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے بھی یہی کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جنت تیار کر کے رکھا ہے جو آسمان اور زمین کے مسافت اور اس کے درمیان کی خلا کے برابر ہے، تو اس ایسی جنت کی طرف دوڑ پڑو۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کردہ ہے۔ متقین کو ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی صفت بیان کیا، للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو کھلے انداز میں بھی اور چھپا کر بھی، علانیہ طور پر بھی، سری طور پر بھی وہ باقاعدہ صدقہ کیا کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزری کا معاملہ کرتے ہیں۔ معاف کرنا، درگزری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ متقیوں کی صفت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ معاف کرنے سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہا کہ دشمن بھی ہمارا بہتر دوست بن جا سکتا ہے، تو پتھر بھی پانی ہو جا سکتا ہے۔ معاف کرنے کی صفت بہت بڑی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف اور درگزری کی کئی فضیلتیں اور اس کے احکامات اور اس کے متعلق اجر و ثواب کے کئی حدیثیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرتا ہے اور لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، یہ بہت ہی بڑے معاملات میں سے ہے، یہ بہت ہی بڑا امر ہے، یہ بہت ہی الگ ہی تعلق ہے۔ جو انسان بندوں کو معاف کر دیتا ہے یا ان کی مصیبتوں پر صبر کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ کسی کو معاف کر دے وہ اس کی بزدلی نہیں ہے، جو بندہ کسی کو معاف کرے اس کی کمزوری نہیں ہے، جو بندہ کسی کو معاف کرے اس سے اس کی عزت نہیں گھٹتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کے رسول نے کہا کہ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اسے اور بڑھ کر درجہ اور بلند مقام، اسے اور لوگوں میں محبوب بنا دیتا ہے جو بندے کسی کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہی الفاظ دوسرے انداز میں اللہ کے رسول نے بیان کیا، وَلَا يَعْفُ عَبْدٌ عَنْ مُظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا، جو کوئی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت بلند درجات نصیب کرتا ہے۔ بلند درجات کیا ہیں؟ دنیا میں بھی لوگوں کی دلوں میں عزت، دنیا میں بھی اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی زندگی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے بندوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، غفار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عفو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اتنا زیادہ معاف کرے گا، لوگوں پر اتنا شفقت اور رحمت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا درگزر کرے گا کہ شیطان کو بھی امید ہوگی کہ آج میں بھی بخشا جاؤں گا، آج مجھے بھی بخشش مل سکتی ہے۔ اس طرح شیطان بھی گمان کرنے لگے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اتنا زیادہ رحم کریں گے اور ان کی مغفرت کریں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہر چیز میں نمونہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے گئے تھے، وہاں پر دین کی دعوت دیں، مگر انہوں نے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، انہوں نے مارا۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی لقومی فإنہم لا یعلمون، یا رب میری قوم کو معاف کر دے کہ وہ نہیں جانتے، وہ مجھے نہیں پہچانتے، وہ حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس وجہ سے ان کو معاف فرما۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی معاف کرنے والے تھے۔ اگر ہم ایک اور واقعہ دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چادر اپنے گردن میں ڈالے ہوئے تھے، ایک بدو آتا ہے اور پیچھے سے زور سے
اگر اس چادر کو کھینچ دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے بازو کے حصے میں لال ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول کو زخم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد جو حصہ اللہ نے میرے لیے رکھا ہے وہ حصہ ادا کرو، صدقہ دیا کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور اسے صدقہ دینے کا حکم صادر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے معاملات کو بہت ہی جلد معاف کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ تڑپ جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ معاف کرتے تھے کہ فتح مکہ کا واقعہ اگر ہم دیکھ لیں گے، اللہ کے رسول کو جس گھر سے نکالا گیا، جس بستی سے نکال دیا گیا جہاں پر بہت سے پریشانی تھی، جہاں پر قتل کرنے کی سازش کی گئی اور جنگوں کے لیے بھی باقاعدہ انہوں نے آئے تھے، ایسی بستی اور ایسا شہر جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گردنوں کو نہیں کاٹا، بلکہ اللہ کے رسول ان کو معاف فرما دیا، جس کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ معاف کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہندا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، اس کے باوجود بھی جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما کر کے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت معاف کرنے والے تھے۔ معاف کرنا بہت اچھی صفت ہے، اس وجہ سے آپس میں چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر معاف نہ کریں۔ جیسا کہ کئی اقوال ہم نے معاف کے بارے میں پڑھے تھے، اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ ہماری رشتہ داری ایک کتاب ہے۔ ہماری رشتہ داری ایک طرف ماں باپ، ایک ورق دوسرے خالہ پھوپھو اور ایک ورق چاچا اور ایک پھوپھو اور ایک ورق آ کر تایا اور ایک ورق ہمارے بھائی، اس طرح پوری ایک کتاب رشتہ داری ہے۔ رشتہ داری مکمل ایک کتاب ہے جس میں ایک جگہ غلطی ہونے کی وجہ سے اس کتاب سے مکمل ہم کتاب کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک غلطی کی وجہ سے مکمل ہم اس رشتہ داری کو توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ جو غلطی جہاں پر ہوئی تھی صرف وہی ورق نکال لینا چاہیے کہ ہم رشتہ داری میں چھوٹے چھوٹے باتوں کو لے کر کے اپنے تعلقات توڑ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو آپس میں رشتہ داری توڑ دیتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے آپس میں معاف کرنا سیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کو دل کھول کر کے معاف کریں، جس کی وجہ سے اللہ تم پر رحم کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے کی اور درگزر کرنے کی صفت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔